بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور میں ہوں عمر علی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ تو کیا اپڈیٹس ہیں عمر آج کی؟ آج کی جو پہلی بڑی خبر ہے جس نے آج سیاسی میدان میں ہلچل مچا دی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہم جنرل فیض کے کہنے اور جنرل باجوہ کے کہنے پر لائے تھے۔ مزید انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ میرے پاس جو آئے تھے جنرل فیض اس آفر کو لے کر آئے تھے کہ آپ عمران خان کے خلاف اگر جانا چاہتے ہیں تو سسٹم کے اندر رہ کر جائیں اور یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ تو کہتے ہیں میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن جنرل فیض کے کہنے پر میں اچھا، تم عمران خان کے نا ڈفرینٹ انٹرویوز نکال کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ اس میں بار بار وہ قمر جاوید باجوہ کا نام یوز کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ حالانکہ جو تھا بڑا ایک آپ یہ کہو کہ اعتماد تھا عمران خان کا ایک ٹائم پر قمر جاوید باجوہ پر، اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو کہ ہر ایک جو اجلاس ہوتے تھے ان میں قمر جاوید باجوہ صاحب بیٹھے اور ہوتے کہا جاتا تھا کہ ہم سیم پیج پر ہیں۔ اب بات وہی ہے نا کہ دیکھو اس میں ایک تو عدم اعتماد کی تحریک سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ پہلے آپ سٹارٹ دیکھو، بیماری کی جڑ سے جاؤ گے نا، ٹھیک ہے؟ وہ ایبسولوٹلی ناٹ سے سٹارٹ ہوتے ہوتے نیچے بیسس تک نہیں تھی آئی۔ پاکستان اب میں۔ دیکھو یہ تو نیچے جو تھے سارے پپٹس سے، بالکل ٹھیک ہے؟ یہ ان پپٹس کو بھی جو تھا نا اپنا ایک آپ مفاد سمجھ آتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس ٹائم شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ان پر فرد جرم عائد ہو رہی تھی، اسی دن وہ وزیر اعظم بنے، پھر حمزہ شہباز، پھر مطلب اس طرح کے ان کے کتنے ڈفرینٹ کیسز تھے جن پر ان کو سزا کنفرم تھی۔ تو آپ یہ کہیں کہ ان پپٹس کے تھرو جو ہے نا اس عدم اعتماد کی اس کا تحریک چلائی مطلب گئی۔ عمران خان کا جو بیانی ہے وہ سچ اس میں ثابت ہوا ہے کہ دیکھو بھائی وہ جو کہہ رہے تھے سچ تھا۔ ایک چیز تو تم ذہن سے نکال دو کہ عمران خان کوئی سیاست دان ہے، عمران خان ایک لیڈر ہے۔ دیکھو ایک لیڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے، اور دیکھو لیڈر نے جو کام کرنا تھا کر لیا۔ آپ یہ دیکھو کہ اس نے عوام، سوئی بھی عوام کو کہہ لو آپ، جگایا اس نے، یہ بتایا کہ تمہارے ملک میں چل کیا رہا ہے، تمہارے پیسوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، تمہارے پیسوں کے دیے ہوئے چیزوں سے ہم لوگ جو ہے کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لو نا کہ ایسا ایسا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، عوام جاگ رہی ہے، عوام جو ہے اس کا ریئیکشن دے رہی ہے۔ اب ووٹ کے تھرو ہوا ہے، آنے والے وقتوں میں تم دیکھنا آج 48% تھا، آنے والے دنوں میں شاید آپ کو یہ پرسنٹیج زیادہ دیکھنے کو ملے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ عمران خان نے جو بھی بات کہی تھی اب دیکھو آہستہ آہستہ وہ ساری سچ ہوتے ہوئے دکھائی ثابت ہو رہی ہے جی۔ لیکن میں سب سے زیادہ جو مطلب مجھے جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف وہ سائفر پہ ہے، کیونکہ جب یہ سائفر کا کیس جب ختم کیا جا رہا تھا، جب ان کو سزا ہو رہی تھی، تو جج صاحب نے جو تھا نا اپنے فیصلے میں یہ بتایا تھا کہ سائفر کی کاپی جو ہے ابھی تک عمران خان کے پاس ہے۔ اور میں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جس دن عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں نا تو یہ سائفر کی کاپیاں نا عوام میں تقسیم کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، عوام کو پتہ لگ سکے کہ مسئلہ کیا تھا، کس طرح مداخلت ہو رہی تھی۔ اور جو یہ مسلم لیگ نون جو ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے بیانات اور بیان بازیاں کر رہی تھی نا، ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھ اچھا جائے گا۔ جی، جو مولانا صاحب نے جو ایک دم سے اپنے سیاسی بیانات میں تبدیلی لائے ہیں، اس کی شاید ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے، اور جس کی جے یو آئی فے نے تصدیق بھی کی ہے۔ اچھا تو یہ جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اگر عمران خان کی جماعت یعنی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت مل کر اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائے قومی اسمبلی میں، تو یہ ایک بڑا ایک سیاسی ایک نیا فیس بن کر آ سکتا ہے۔ اچھا تم دیکھو کہ ایک پہلے پی ڈی ایم ٹولہ تھا، 16 مہینے گزار دیے، عمران خان کے خلاف گزار دیے نا، جی عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے دنوں 6 سیاسی جماعتوں کی بیٹھک ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں بلایا، ان میں ٹھیک نہیں ہے؟ تھے، حالانکہ وہ پہلے صدر رہ چکے تھے ان کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنا ٹائم آپس میں گزارو بھائی چارے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں ایک اختلاف آتا ہے کہ یار آپ لوگ بیٹھ رہے تھے تو مجھے بھی بلا لیتے۔ اب دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آلریڈی جو ہے احتجاج پہ بیٹھی ہوئی انہوں نے ہے۔ احتجاج کی کال دی ہے جی۔ ظاہر سی بات ہے نا کہ آپ مینڈیٹ چوری کر رہے ہو۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ملک میں صاف شفاف انتخابات ہوتے نا تو یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنا اپنا کام کر رہی تو ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو دھرنا ہوگا اگر ہوگا تو اس میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمان؟ دیکھو یہ بڑی تبدیلی ہوگی۔ دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں کل ایک بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف نے کچھ
جسمانی جو ہے نا دماغی اختلاف ہے. ہماری ان کے ساتھ کوئی جسمانی لڑائی نہیں ہے, مطلب دست و گریباں والی لڑائی نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا ذہنی اختلاف ہے, دماغوں والا تو اختلاف ہے. صحیح ہے. اب دیکھو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ دھاندلی کے اس میں جو ہے احتجاج کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. تو اس ٹائم دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی جو ہے جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, تو دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر یہ کب لیں گے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے آپ 75 سالوں سے دیکھیں, جب بھی انتخابات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے یہ بات اٹھا کر بیٹھ جاتی ہے کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, ہماری اتنے سیٹیں چوری کی گئی. اور یہاں سے دیکھو کہ جب عمران خان نے جو تھا وہ ای وی ایم مشین جو تھی وہ متعارف کروائی تھی, ہاں جی, تو کس طرح الیکشن کمیشن نے اس کو جو تھا وہ معذرت کر دی اور سیدھی ریجیکٹ کر دی اس مشین کو کہ بھائی یہ مشین کام کی نہیں ہے, اس کے لیے وائی فائی کی ضرورت ہے, ہمارے ملک میں وائی فائی نہیں ہے, ہم وائی فائی کی جو ہے ہر جگہ کنیکٹیوٹی نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے, اب جو انہوں نے 35 کروڑ روپے یا 38 کروڑ روپے لگا کے جو چیز استعمال کی ہے اس کا بھی سے کوئی عوام کو فائدہ کیا نہیں فائدہ ہوا, ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پھر بات وہی ہے کہ جب آپ یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہو کہ نہیں میں ہی ہوشیار ہوں, تو پھر اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہی ہیں. تو خیر میں نے آپ کو کہا کہ یہ اچھا ایک فیصلہ ہے, کیونکہ اس ٹائم تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر جو ہے اقتدار میں آ رہی ہیں, وزارتیں تقسیم کی جا رہی ہیں, بانٹی جا رہی ہیں کہ بھائی ہاں تمہیں کون سی چاہیے, تمہیں کون سی چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب خود بھی مجبور ہیں کہ اگر پیپل پارٹی کو یہ وزارتیں نہیں دیں گے تو خود کیسے اقتدار میں آئیں گے. اچھا, آج کی جو ہے 2 خبریں ہیں علی امین گنڈا پور کے لیے. پہلی خبر ان کے لیے جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اداروں کا اعتماد بھی دیں گے, جو بھی ہمارے درمیان ایک کھچاؤ ہے اسے ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. وہ جو اختلاف ان کے بیچ میں آیا تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی تیسرے نے ڈالا تھا. ٹھیک ہے, اب بات وہی ہے کہ جب آپ بیانات کو توڑ مروڑ کے جو ہے نا وہ سامنے کسی کے پیش کرتے ہو نا, تو وہ اسی چیز کو اسی بیانات کو دیکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ مشکلات میں ہے. نہیں, آج کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا نا علی امین گنڈا پور کی, آج ان کے خلاف جو ہے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اچھا ہاں, وہ میں نے بھی یہ خبر سنی تھی, لیکن میں گزشتہ روز بھی ایک خبر یہی آئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. اب وہ جو اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے وہ 9 مئی واقعات کے تھے, کیونکہ وہ روح پوش تھے. آج جو جاری ہوئے نا وہ بیسیکلی الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے یہ وارنٹ جاری کیے ہیں, اور توہین عدالت کیس میں جو ہے ان کو اریسٹ وارنٹ ان کے جاری کیے. مطلب آپ یہ دیکھ لو کہ الیکشن کمیشن ایک اپنی عدالت کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی جس کو چاہو گرفتار کرو, جس کو چاہو الیکشن سے دور کرو, جس سے چاہو آپ پارٹی کا سمبل لے لو, جس کو چاہو آپ. اب یہ دیکھو کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات میں یہ اتھارٹی تھی کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلیں, ان کو ریلیکس کریں, ٹھیک ہے, تاکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ الیکشن کی کمپین کریں. لیکن آپ دیکھ لو کہ جس طرح کا سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے, اس طرح کا سلوک ماضی میں نہ ہی کسی کے ساتھ کیا گیا ہوگا نہ ہی ہوگا. تو خیر میں نے وہ کہا کہ اس ٹائم میں اگر اداروں کی بات کروں نا تو کوئی بھی ادارہ غلط نہیں ہے. ادارہ تب غلط ہوتا ہے جب اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے مسلط کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, پنجاب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. تو یہ بڑی ملاقات ہے جو ابھی ہوئی ہے, بڑا جو اس کی نوعیت ہے وقت کی بڑی. اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا پیغام لے کے جو ہے نا گئے ہیں. ایک تو وجہ یہ, کیونکہ مجھے جو یہ خبر میرے سامنے آئی تھی تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے, ملک کے مفاد کی وجہ سے. اس ملاقات میں ان کے جو سیاسی حریف چودھری سالک, چودھری وجاہت اور چودھری شافع بھی اس ملاقات میں شامل تھے. تو میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ سیاست, تو ایسا کیا پیغام لے کر گئے ہوں گے؟ دیکھو اگر ایک طرف ان کی جو بیگم ہے چودھری پرویز الہی کی, وہ بھی الیکشن لڑ رہی تھیں چودھری سالک کے اگینسٹ, اور چودھری سالک اگینسٹ لڑ رہے تھے اپنے چچا پرویز الہی کے. دیکھو خبروں میں تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ سیاست یعنی کہ آپ یہ کہہ لو کہ ملک کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں تمہیں ایک چیز بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ زرداری صاحب کا ایک پیغام لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ عمران خان کو سمجھاؤ. عمران خان کو سمجھائیں یا چودھری پرویز الہی خود سمجھیں؟ دیکھو اب بات وہی ہے, یہ بڑی خبر ہے. دیکھو اب بات وہی ہے نا کہ ایک تو سیاسی اختلاف اپنی جگہ, کیونکہ دیکھو سب سے پہلے اگر ہم سٹارٹ اٹھاتے ہیں تو ایک ٹائم پہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو سیاست ہے یہ بیسیکلی ظہور الہی کے گھر کے باہر جو ہے یہ ناچتی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی نام ہوتا تھا ایک ٹائم پہ. پھر یہ کاف لیگ غائب ہوگی,
پھر اس کے بعد جب عمران خان آئے، پی ٹی آئی آئی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہوا، پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اب یہ دوبارہ نام جو ہے اٹھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ کہ دیکھو ایک تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا ایک پیغام لے کر پرویز الہی صاحب کے پاس گئے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہے تو دونوں اڈیالہ جیل میں ہی۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاندانی تعلق بھی ہے، بالکل، تو اس چیز کو بھی جو ہے تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نارمل کرنے کے لیے شاید ملاقات کرنے ہو۔ کے لیے۔ اچھا، سندھ سے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو صدر ہیں سندھ کے، ان کے خلاف مختلف تھانوں میں 40 سے زیادہ مقدمات درج تھے۔ تو ایک جو انہوں نے جو برداشت کیا ہے، جو پی ٹی آئی کا 9 مئی کے بعد سے یہ حالات چل رہے تھے پورے ملک میں، تو سندھ میں جو ایک انسان جو بڑے پرومیننٹ نظر آئے ہیں ان سب میں، جو کھڑے رہے ہیں، وہ حلیم عادل شیخ تھے۔ یار ابھی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد نا کچھ چیزیں ریلیکس کی جائیں گی، کچھ رہنما ایسے ہوں گے کہ جن کو رہائی ملے گی، عمران خان صاحب کو بھی ملے گی، لیکن آہستہ آہستہ، ایک دم کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اچھی خبر ہے کہ حلیم عادل شیخ کو داد دینی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ ٹوٹ گئے سندھ میں، علی زیدی ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، دوسرے گورنر جو تھے اسماعیل، وہ ٹوٹ کے چلے گئے۔ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ دیکھو ہر بندے پہ پریشر تھا، یہ تم مانو گے، یہ تو تھا پریشر، دیکھو پریشر تھا، لیکن انہوں نے ابزورب کیا پریشر۔ میری اگر زندگی جو ہے نا، میری اگر 40 سال کی یا 50 سال کی زندگی ہے، تو میں نے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہ 30 سال سپینڈ کیے ہیں۔ جب آپ مجھ پہ یہ پریشر ڈالتے ہو کہ اگر آپ نے اپنی جماعت نہیں چھوڑی تو میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ کر دوں گا یا آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کر دوں گا، تو یہ دھمکیاں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ حالانکہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ابھی تک انہوں نے بے شک پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ دیکھو کہ انہوں نے ساتھ ساتھ کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ حالانکہ ٹھیک ہے، وہ جو تھے وہ کون سے تھے، جو سندھ کے تھے، جو ہمارے سندھ کے گورنر بھی تھے، عمران اسماعیل صاحب بھی جو تھے، وہ آئی پی پی میں گئے تھے، ان کا جو پہلا جو ان کا اجلاس تھا، اور علی زیدی تو کہتے تھے میرے یہاں پہ کوئی بندوق پہ گولی بھی مار دے تو میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن دیکھا وہ انہوں نے بیان دینا بھی شروع کر دیا۔ یار میں نے آپ کو کہا نا کہ جب آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کا 30 سال کا ایک ٹائم ہو اور آپ کی پارٹی کے ساتھ 10 سال یا 15 سال کا ہو، تو سر یہ تو سب نے برداشت کیا نا، پی ٹی آئی کے مشکلات تو تھیں یار، دیکھو دیکھو مشکلات تھیں۔ ابھی آپ یہ کل پرسوں کا بیان دیکھ لو جو علی زیدی صاحب نے دیا، ایک اچھا میسج دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے امیدواروں نے چھوڑا تو ہے، لیکن ابھی بھی نیک خواہشات کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ سر ہم اپنی آج کی خبروں کا اختتام کرتے ہیں وہ ایک بڑی خبر پہ، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہوں گے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، وہ عمران خان نے نامزد کیا ہے عمر ایوب صاحب کو، جس پہ یہ نام جو ہے بڑا حیران کن ہے، بڑا شوکنگ ہے، کیونکہ جو میڈیا میں بات چل رہی تھی وہ چل رہی تھی علی محمد خان صاحب کی، کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے۔ عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ صرف اور صرف آپ یہ کہو کہ ایک ٹیمپریری صحیح، لیکن سر بڑا ایک نام تو آ گیا نا آگے۔ دیکھو ابھی یہ چیز تمہیں بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم جتنی تگ و دو میں پاکستان مسلم لیگ نون لگی ہوئی ہے اور جتنی تگ و دو میں پیپل پارٹی لگی ہوئی ہے، شاید ہی کوئی تیسری جماعت آ سکے اقتدار میں۔ تو آپ کے خیال میں جو عمران خان نے ان پہ اعتماد کیے، یہ اعتماد کے لائق ہیں، برداشت کر پائیں گے؟ جنرل سیکرٹری رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی جو حالات بنے ہیں 9 مئی کے بعد، انہوں نے جو ہے نا ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے تو ہوئے ہیں۔ دیکھو میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان کا ہر سپاہی عمران خان ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ کے حالات دیکھنے کے بعد جو برداشت کیا واقعی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو ابھی تک یہ نامزد ہوئے ہیں، دیکھو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے نمبرز پورے ہوں گے تو بنیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو آپ نے ایک فارمیلٹی وہ پوری کرنی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیمپریری ہے، مطلب جیسے عمران خان صاحب جو ہے اپنے کیسز سے جو رہا ہوں گے تو عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا اس سے بھی زیادہ تمہیں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس ٹائم جو ہے پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ جو نامزد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میاں اسلم اقبال صاحب ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا نام ہے۔ میاں اسلم اقبال کی بات ہو رہی ہے؟ جی، میاں اسلم اقبال میرے خیال سے بڑا نام ہے پنجاب کا۔ یار اچھا نام ہے، بڑا نام ہے، کیونکہ اس ٹائم دیکھ لو نا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا خود ابھی تک کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔
اچھا میرا اپنا پتہ ہے خیال تھا کہ پنجاب میں کون ہوگا. میرا اپنا یہ خیال تھا کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ نامزد ہوں گے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں گے. سر میرا بھی یہ خیال تھا. کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک جو ہے نا سینئر ہیں, وہ قانون دان ہیں اور سمجھتے ہیں قانون کو, آئینی مسئلوں کو. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو میاں اسلم اقبال صاحب ہیں کیا وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا پائیں گے یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ نیوزز اور بھی ہیں. اچھا وہ تمہیں پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ جو نواز شریف صاحب نے ایک درخواست دی تھی مانسیرا میں, جہاں سے وہ سیٹ ہار چکے ہیں, وہ اس درخواست کو جو ہے مسترد کر دی ہے. اور جو شہزادہ گستاخ میرے خیال شہزادہ صاحب ہیں, جی شہزادہ صاحب جو ہے نا ان کو فاتح قرار دے دیا ہے. یہ بڑی خبر ہے. اچھا اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ دیکھو میاں نواز شریف صاحب نے کیا کرنا ہے, ایک سیٹ تو پھر بھی ان کو چھوڑنی ہے نا, چاہے وہ یاسمین راشد والی ہو یا مانسیرا والی ہو, ان کو ایک سیٹ چھوڑنی پڑے گی. دوسری بات ہے کہ خود سیاست میں ہے نہیں, ان کو سیاست سے جو ہے نا سائڈ پہ کر دی ہے. اچھا ایک اور چیز, وزارت عظمیٰ کی اب تو وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں رہے. ہاں اور دیکھو دوسری جو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ آج اس کیس کی سماعت تھی اور نواز شریف صاحب کے جو وکیل تھے وہ خود ہی پیش نہیں ہو سکے, پھر اسی لیے فیصلہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاری کر دیا گیا ہے. تو ہماری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.